وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، چلانے والا ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس، مناظر اسلام، مناظر اہل حدیث، فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم صاحب مدنی حفظ اللہ، شیخ شمیم صاحب ریاضی، اور دیگر علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، میرا موضوع جیسا کہ آپ نے سنا عقیدہ توحید سے متعلق ہے، توحید کی اہمیت اور شرک کے نقصانات۔ مشرکین مکہ اپنے ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن ملت ابراہیمی کے نام پر ان کے یہاں خود ساختہ عبادات تھی، شرک تھا، گمراہی تھی، اور جب ان کے سامنے ملت ابراہیمی کی اصل تصویر رکھی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ ملت ابراہیمی تو یہ ہے، تو ان کو تعجب ہوتا تھا، اور وہ باوجود اس دعوے کے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی کے اصل درس کو سننے اور سمجھنے کے لیے رضامند نہ تھے، اور جو دل کی کشادگی کے ساتھ ملت ابراہیمی کے اصل پیغام کو سن لیتا اور سمجھ لیتا تو وہ توحید کی طرف آ جاتا، وہ اسلام قبول کر لیتا۔ بالکل اسی طرح آج بھی توحید اجنبی ہو چکی ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اور توحید کی اجنبیت کا یہ عالم ہے کہ اگر توحید پر گفتگو کی جائے تو لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا نئی چیز ہے، باوجود اس کے کہ اس مذہب کے دعوے دار ہیں جو توحید کا درس دیتا ہے، جس کی بنیاد، جس کی پہلی اینٹ توحید ہے، اس کے دعوے دار ہونے کے باوجود توحید ان کو توحید ان کو عجیب و غریب لگتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شرک چور دروازوں سے جو ہے مسلمانوں کے عقائد میں، اعمال میں داخل ہو چکا ہے، شامل ہو چکا ہے۔ لہذا جب توحید پر گفتگو کی جائے، جب توحید پر بات چیت کی جائے تو بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، ماتھے پر بل بھی پڑ جاتے ہیں، اور دل ان کے تنگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کیفیت کا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کڑھن پیدا ہو جاتی ہے، جس کا اثر ان کے چہروں پر صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے من چاہے اولیاء کا ذکر کیا جائے تو ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے ذکر پر ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید آج اجنبیت کی زندگی گزار رہی ہے، توحید اجنبی ہو چکی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور سنیں، اور ہمارے بھائی بھی توحید کو سمجھیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ دین اسلام کے جس کے ہم دعویدار ہیں، دین اسلام کے جس کے ہم پیروکار ہیں، اس کا اصل پیغام کیا ہے، خالص کتاب و سنت کی تعلیم کیا ہے، اور ہم کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کن چیزوں کو اپنے عقیدہ و عمل میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کے پیش نظر جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں توحید کی دعوت ضرور پیش کرنی ہے۔ چنانچہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو توحید کی دعوت پیش نہ کی ہو۔ فروعی مسائل میں اختلافات رہے، کوئی عبادت کسی نبی کی شریعت میں کسی اور طرح سے تھی، احکام و مسائل بدلتے رہے کہ کوئی مسئلہ، کوئی شرعی حکم کسی نبی کی شریعت میں کسی اور طریقے سے تھا اور کسی دوسرے نبی کے یہاں کسی اور طریقے سے تھا، لیکن وہ چیز جو تمام انبیاء میں مشترک تھی، وہ چیز جو تمام نبیوں کی دعوت میں مشترک تھی، سارے نبی اور رسولوں کے یہاں پائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ پیغام تھا توحید کا، وہ دعوت تھی توحید کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس کے یہاں شرک روا رکھا گیا ہو، شرک کی اجازت دی گئی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کے لیے شرک کو حرام قرار دیا گیا اور توحید کا حکم دیا گیا، نہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور رسولوں کی دعوت کا نقطۂ آغاز یہی توحید تھی۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کے نمونے، ان کا اسلوب، ان کے الفاظ، ان کی باتیں، ان کی دعوت کے نمونے قرآن مجید میں پیش کیے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور ان کی قوم جو ان کی دشمن ہوئی وہ اسی توحید کی بنیاد پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا تمہاری موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے،
اور یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد حضرت یعقوب اپنی اولاد سے دیکھیے کس چیز کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں اور کس چیز کے تعلق سے فکر مند ہے۔ اللہ آج جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور اگر یہ یقین ہو چلے کہ ہمارا آخری وقت ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے کاروبار کی، ہمیں فکر ہوتی ہے اپنی چھوڑی ہوئی وراثت کی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ کاروبار کو صحیح طریقے سے آگے لے کر چلنا، بچوں اپنے اندر اتفاق و اتحاد قائم کرنا۔ لیکن دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر کیا تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ آخری وقت میں پیغمبر وقت کو کس بات کی فکر ہو رہی ہے، کس چیز کی فکر ستا رہی ہے؟ فکر یہ ہے کہ میری اولاد کہیں توحید سے نہ ہٹ جائے، فکر یہ ہے کہ کہیں وہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں، فکر یہ ہے کہ کہیں وہ کسی اور کو سجدے کرنے والے نہ بن جائیں، فکر یہ ہے کہ وہ کسی اور کو استغاثہ کے طور پر پکارنے والے نہ بن جائیں۔ لہٰذا سوال یہ کر رہے ہیں میرے بچوں یہ بتاؤ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے رہو گے؟ یعنی آج تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری اس روش میں کہیں تبدیلی تو نہیں آ جائے گی، کہیں تمہارے عقائد اور اعمال میں تبدیلی تو نہیں آ جائے گی۔ بچوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی ایک الہ اور معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، جو آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب کو کس چیز کی فکر ہو رہی ہے؟ توحید کی۔ آج یہ فکر ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہیں، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنی بیوی کے تعلق سے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے تعلق سے، کہ توحید ان کی درست ہو جائے، کہیں توحید میں ان کے لچک پیدا نہ ہو، کہیں ان کے یہاں شرک نہ پنپنے لگے، ان کی توحید کس طریقے سے مضبوط ہو جائے۔ کیا یہ آج ہمارے ہاں فکر ہے؟ اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو جائے اور ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اپنے دادا اور دادیوں کے تعلق سے فکر مند ہو جائے کہ اگر ان کا عقیدہ اب تک درست نہیں ہوا ہے، اگر اب تک ان کو توحید کا نقطہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو اب وہ توحید سمجھ جائیں اور شرک کی خطرناکیوں سے اب وہ واقف ہو جائیں اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ وہ توحید پر ہو، ان کا عقیدہ اور عمل دونوں توحید پر ہو۔ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اسی توحید کے تعلق سے فکر مند تھے، اسی توحید کے تعلق سے فکر مند تھے۔ اگر انہوں نے کسی ایسے گھر میں آنکھیں کھولی کہ جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، تو انہوں نے اپنے باپ کو بھی دعوت توحید پیش کی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت توحید پیش کی۔ اگر وہ جیل کی کوٹری میں گئے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی۔ حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام ایک خاص الزام کے سبب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، یہ ضرورت مند ہے، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ بات کو غور سے سنتا ہے، لہذا یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، میں تمہارے خواب کی تعبیر تو تم کو ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے اپنی بات رکھی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ کہ کیا مختلف رب بہتر ہے یا ایک جو تنہا ہے اور قہار ہے؟ مختلف رب بہتر ہے، کبھی اس کے سامنے جھک لیے، کبھی اس کے سامنے جھک لیے، کبھی اس کو پکارا، کبھی اس کو پکارا، یہ بہتر ہے یا ہر پریشانی، ہر خوشی اور ہر غم میں صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اسی سے مدد طلب کرنا، اسی سے مانگنا، یہ بہتر ہے؟ آج اسلام کے نام لیواؤں کا بھی یہی عمل ہے نا، ان کا بھی یہی رویہ ہے نا۔ آج جہالت کی بنیاد پر، علم کی کمی کی بنیاد پر، میں یہ نہیں کہتا کہ جانتے بوجھتے، علم کی کمی کی بنیاد پر، درست رہنمائی نہ ملنے کی بنیاد پر، صحیح رہنمائی اور صحیح علم نہ ملنے کی بنیاد پر آج مسلمانوں نے بھی مختلف رب بنا رکھے ہیں۔ رب بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ دو ہیں، اللہ دو ہے، اللہ تین ہے۔ رب بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، ایسا بے عقل تو شاید ہی کوئی ہو، شاید ہی کوئی ہو۔ نصرانیوں کے یہاں پایا جاتا ہے عقیدہ تخلیق، لیکن اس بدھی کو بھی وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے پادری نہ خود اس بدھی کو سلجھا پاتے ہیں، نہ خود سمجھ پاتے ہیں، نہ سمجھا پاتے ہیں کہ تین خدا اور پھر تینوں مل کر ایک خدا۔ لیکن عام طور پر شاید ہی کوئی بے عقل ہو جو ذات کے اعتبار سے یہ مانتا ہو کہ دو خدا، تین خدا، سب ایک ہی مانتے ہیں۔ شرک کہیں اور ہے، شرک کہیں اور ہے کہ ایک خدا مان کر پھر وہ شرک کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ مختلف رب بنانا، تو مختلف رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دو اللہ مانے، ایسا تو کوئی نہیں، بلکہ یہ بھی رب بنانا ہے کہ اللہ کے لیے جو کام خاص ہے، اللہ کے لیے عبادت والے جو امور، جو کام خاص ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ کرنا۔ رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ کسی اور کو کرنا۔ اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، اولاد کسی اور سے طلب کرنا۔ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق اللہ کے علاوہ سے طلب کرنا۔ رزق کی بات کر رہا ہوں، کھانا نہیں، فرق سمجھے۔ تو مسلمانوں نے بھی مختلف رب بنا رکھے ہیں، اور اتنے رب، ایسے رب کہ اپنی اپنی پریشانی کے حساب سے، اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے اور موسم کے اعتبار سے، کہ فلاں مہینے میں فلاں، فلاں مہینے میں فلاں کے نام کی، فلاں مہینے میں فلاں کے نام کی۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فلاں کے یہاں حاضری دو، وہاں پر درخواست لگاؤ، اولاد ہو جائے گی۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے تو پھر فلاں کے یہاں جاؤ، کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، بچہ بول نہیں رہا ہے، ابھی بولنے میں دیری ہو رہی ہے، تو گلبرگہ چلے جاؤ، وہاں پر ہے کوئی۔ میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے، جانا عبرت کے لیے کہ بھائی ہمارا یہ میدان ہے، تقریر کرنا، تو دیکھیں لوگ الزام تو نہیں لگاتے، واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ وہاں بھی دیکھا، اور بھی کئی جگہ، راجستھان میں ایک جگہ گیا، جتنا سنا اس سے زیادہ پایا، جتنا سنا اس سے زیادہ۔ تو مختلف چیزوں کے لیے، مختلف پریشانیوں کے لیے الگ الگ
جگہ چن رکھی ہے کہ فلاں پریشانی کے لیے فلاں جگہ جاؤ، فلاں پریشانی کے لیے فلاں جگہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے توحید کی بنیاد پر کہ تمام پریشانیوں کا حل کرنے والا، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماری کو دور کرنے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، آنسو دینے والا اللہ، آنسو کو دور کرنے والا اللہ۔ ہم یہ نہیں کہ خوشی میں دوسروں کو اور غم میں اللہ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑا گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ واقعی یہ دل لگی کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات، صرف ایک ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیا گیا اللہ کے لیے۔ کون سا؟ اولاد نہیں ہو رہی تھی، کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ چلے جائیے اولاد ہو جائے گی، اولاد ہو گئی اور اللہ کو دینی تھی، اللہ ہی دینے والا ہے اولاد، لیکن عقیدہ یہ بن گیا فلاں نے دی۔ اب آپ ملے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، کہ جی فلاں کی کرپا، فلاں کے یہاں ہم نے حاضری دی، ان کے نام کی یہ لگوائی وہ لگوائی اور ہمارے یہاں فلاں نے یہ دے دیا، ان کی مہربانی۔ اب اللہ نہ کرے اس بچے کا بڑے ہو کر انتقال ہو گیا، آپ ملے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کہ جی جیسی اللہ کی مرضی۔ یہ ڈپارٹمنٹ اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ پیدا کسی اور نے کیا، مارا اللہ نے ہے۔ کیوں؟ جب پیدا کسی اور نے کیا تو مارنے کا الزام بھی وہی جانا چاہیے نا کہ انہوں نے مار دیا، کسی کو کہتے دیکھا انہوں نے مارا، جیسی اللہ کی مرضی۔ تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہم یہ کہتے ہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ۔ ہم خوشی اور غم ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا، یا صاحبہ یہ سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ مختلف رب بنانا بہتر ہے یا صرف ایک رب جو تنہا ہے، جو قہار ہے۔ میرے بھائیوں توحید یہ ہے کہ خوشی اور غم اور تکلیف اور اچھی حالت، ہر حال میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے۔ آخری رسول ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ملا دعوت کا آغاز کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی توحید کو مان لو، توحید کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے آغاز کیا، توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور 23 سالہ دور نبوت میں آپ توحید سمجھاتے رہے، توحید سے آغاز کیا، بیچ میں دیگر احکام و مسائل بھی سمجھائے، صحابہ کی تربیت بھی کی، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، والدین کے حقوق بتائے، تمام چیزیں سکھائیں، روزے کا نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کے احکام و مسائل سمجھائے، حج اور عمرہ سکھایا، تمام چیزیں آئیں، لیکن اس درمیان بھی توحید کا درس چلتا رہا۔ اور حال یہ تھا کہ جب اس دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے، اس وقت بھی اگر کوئی چیز آپ کی زبان پر جاری تھی تو یہی کلمہ توحید تھا، یہی توحید کی دعوت تھی۔ اور آخری وقت میں بھی اگر کوئی فکر آپ کو دامن گیر تھی تو یہی فکر تھی کہ کہیں میری
مبتلا نہ ہو جائے. جیسے پہلے کے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے, اسی طریقے سے کہیں میری امت بھی میری قبر پر سجدہ نہ کرنے لگے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا, اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس موقع پر بھی توحید کو سمجھایا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. گویا آپ اپنی امت کو اس بات سے ڈرا رہے تھے کہ تم پہلے کی امتوں کی روش پر چلتے ہوئے میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا. اللہ اللہ, وہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کے تعلق سے اگر فکر مند ہیں تو یہ فکر آپ کو ہے, یہ فکر آپ کو لاحق ہے کہ کہیں میری امت شرک نہ کرنے لگ جائے. اور آج مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے شرک کرنے کے باوجود کہ امت مسلمہ میں شرک نہیں ہو سکتا. امت مسلمہ میں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. کیا کہتا ہے مسلمان؟ اور مسلمان نہیں کہتا, یہ اس کو سمجھایا گیا ہے, یہ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ بے فکر رہو, کنفیوژن کا شکار مت ہو. تم شرک کیسے کر سکتے ہو, تم تو اللہ کو مانتے ہو. میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ کو مان کر بھی انسان شرک کر سکتا ہے. لہذا اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. پہلے کے نبیوں کی امتیں جو شرک کرنے لگیں وہ اللہ کو مانتی تھیں, اس کے باوجود وہ شرک میں ملوث ہو گئی. مشرکین مکہ جو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے, اللہ کو مانا کرتے تھے, اللہ کی ذات کا اقرار کیا کرتے تھے. اور اللہ کی ذات کا اقرار صرف تصوراتی طور پر نہیں کہ اللہ ہے بس, بلکہ مشرکین مکہ کے عقائد اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مختلف انداز میں اور مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی, اگر آپ ان سے یہ سوال کریں, اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں ان کو پیدا کس نے کیا ہے, یہ جواب دیں گے, یہ ضرور یہی جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے پیغمبر, اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے, یہ جواب دیں گے اللہ. مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا سورج اور چاند اللہ کے حکم, اللہ کے اختیار میں ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا آسمان سے پانی اللہ برسانے والا ہے. مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا روزی اللہ دینے والا ہے. مکہ کے مشرکوں کے یہ تمام عقائد تھے. پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے. بھئی یہی غلط فہمی پیدا کر کے شیطان شرک کرواتا ہے نا, تم تو اللہ کو مانتے ہو, اب کچھ بھی کرو اللہ کو مانتے ہو تو تمہارا ایمان ایسا مضبوط ہو گیا ہے, ایسا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب تم یہاں وہاں سر جھکاؤ, غیر اللہ سے استغاثہ کرو, اولاد طلب کرو, وہاں جا کر درخواستیں لٹکاؤ, وہاں جا کر اپنے سر کا بال باندھو, کچھ بھی کرو, تمہارے ایمان پر, تمہارے عقیدے پر کوئی فرق نہیں آنے والا کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو. تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ کو تو مکہ
مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے ان کو مشرک اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت اور غیر اللہ کی بھی عبادت۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اور کھیتی کا ایک حصہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے مقرر کیا کرتے تھے۔ وہ جانوروں کو اللہ کے لیے خاص کرتے اور کچھ جانوروں کو اپنے دوسرے معبودوں کے لیے خاص کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ عبداللہ وہ نام رکھا کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، کعبے کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی وہ سمجھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی عبادت کے طور پر پکارا کرتے تھے، اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ اللہ والا حق انہوں نے کسی اور کو بھی دے دیا۔ اچھا، مکہ کے مشرک وجہ کیا تھی؟ وہ دوسروں کے ساتھ یہ سب کیوں کرتے تھے؟ دوسرے کے نام، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ان کے آستانوں پر بیٹھنا، ان کے نام کی نظریں ماننا، ان کے نام کی نیاز لگانا، یہ تمام کام وہ کیوں کرتے تھے؟ اتنے بے عقل تھے وہ؟ جب مانتے تھے اللہ پیدا کرنے والا ہے ان کو، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے، تو پھر یہ بھی والا مسئلہ کیسے آیا کہ اللہ بھی اور یہ بھی؟ یہ کیوں؟ تو قرآن مجید میں اس کا جواب ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ عبادت کرتے تھے ان کی اور کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سفارش کے لیے ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے جو انہیں شرک میں ملوث کر دیتے ہیں۔ سفارشی بنانے کے لیے ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے، ان کے لیے وہ کام کرتے جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔ سفارشی میرے بھائیوں، کیا سفارش کا ہمیں انکار ہے؟ کیا روز محشر صلحاء اولیاء سفارش نہیں کریں گے؟ کریں گے، بے شک کریں گے، لیکن اللہ اجازت دے گا کہ اے فلاں تمہیں سفارش کرنی ہے، اور اللہ ہی اجازت دے گا کہ فلاں کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے تو وہ ہمیں بخشوا ہی دیں گے، نہیں۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا آپ کے عقیدے سے، آپ کے ایمان سے، آپ کے عمل سے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور سب سے بڑی سفارش ہوگی کس کی؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سفارش کے تو ہم ممکن نہیں ہے۔ سب سے بڑی سفارش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کتنے لوگ اسی وجہ سے شرک میں ملوث ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشیں کروائیں گے، یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ صلحاء، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کروائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ آئیے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 99، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتی کا، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا یوم القیامتی، قیامت کے دن؟ اے اللہ کے رسول، آپ کی سفارش کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے سوال پوچھنے پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا اس حدیث کے تعلق سے، اس بات کے تعلق سے سب سے پہلے مجھ سے تم سوال کرو گے، کیونکہ میں نے حدیثوں سے تمہاری دلچسپی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ موضوع سے ذرا ہٹ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی حوصلہ افزائی کس چیز پر فرما رہے ہیں اور کس چیز پر تعریف فرما رہے ہیں؟ حدیثوں سے محبت کرنے پر، حدیثوں سے لگاؤ رکھنے پر، کیونکہ ابو ہریرہ وہ شخصیت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب وہ اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، میں تھوڑا بہت کھا پی کر گزر بسر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر پڑا رہتا ہوں اور نبی کے اقوال و افعال کو محفوظ کرتا ہوں۔ یعنی کثرت روایت پر اپنی جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے وجہ بیان کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث خوب بیان کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے اس پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث کرنا اور حدیثوں سے دلچسپی رکھنا اور مسئلے بات بات پر حدیث کا ذکر کرنا یہ معیوب چیز نہیں ہے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ رسول اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، لہذا فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم پوچھو گے، اس وجہ سے کہ میں نے حدیث سے تمہاری دلچسپی دیکھی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اسعد الناس بالشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے سچے دل سے۔ خالص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالصا من قلبی، خالص تو دیہات والے ہیں، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا لفظ خالص دودھ، خالص دودھ۔ کیا ہے خالص دودھ؟ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر اس میں نل کا پانی ملا دیا جائے تو خالص دودھ رہے گا؟ نہیں۔ اگر اس میں کوئی خوشبودار پانی ملا دیا جائے دودھ خالص رہے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں آب زمزم ملا دے کہ بھائی میں نے زمزم کا پانی ملایا ہے، اتنا مبارک پانی، اتنا بہترین پانی، دودھ خالص؟ نہیں۔ خالص دودھ آپ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ توحید خالص بھی میرے بھائیوں یہی ہے کہ جس میں شرک کی ذرہ برابر آمیزش نہ ہو، نہ عقیدت کے نام پر، نہ محبت کے نام پر، نہ تعظیم کے نام پر کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ جس توحید میں نہ ہو، وہ توحید خالص کہلاتی ہے۔ تو ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے خلوص دل کے ساتھ توحید کا اقرار کیا ہوگا۔ تو مشرکین مکہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، دوسری چیز وہ یہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم گنہگار ہیں، بے نمازی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں،
ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا. لہذا وسیلہ، ان کے ذریعے ہم اللہ کی قربت پانا چاہتے ہیں. وسیلہ بھائی، بغیر زینے کے چھت پر پہنچ جائیں گے آپ؟ پہنچ جائیں گے؟ عجیب بات ہے بھائی، سیدھا چھت پہ پہنچنا چاہتے ہو؟ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، ڈی ایم ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے، اس سے ملنے کے لیے ڈائریکٹ آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے؟ نہیں. اس کے پی اے کو درخواست لکھیں گے، پی ایم او آپ کو جواب دے گا، مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے ہیں، کس تاریخ میں. تو وسیلہ لگانا پڑتا ہے نا. چھت پر آپ بغیر زینے کے نہیں جا سکتے، تو وسیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قسم ہے اللہ کی، انہوں نے اللہ کی جلالت کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا ہے. اگر اللہ کی قدرت کو سمجھتے، اگر اللہ کی عظمت کو سمجھتے، تو کبھی بھی اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال پیش نہیں کرتے. کبھی بھی اللہ کے لیے بادشاہ اور وزیر کی اور چپراسی کی مثال پیش نہیں کرتے. چھت اس قدر کمزور ہے کہ وہ دیواروں پر کھڑی ہوئی ہے، پلرز پر کھڑی ہوئی ہے. دیواروں کو ہٹا دو، پلرز کو ہٹا دو، چھت گر جائے گی. اور وہ جس سے آپ بڑے آدمی کی جس کی مثال دے رہے ہیں، وہ اس قدر کمزور ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ اس سے ملنے آ رہے ہیں، اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ لا رہے ہیں یا کوئی خطرناک چیز لا رہے ہیں. آپ کسی برے ارادے سے اس تک آنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کمزور ہے. اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ چھت کی طرح کمزور نہیں ہے. اللہ کا حالت یہ ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ کی سمع و بصارت یہ ہے. اللہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ عرش پر ہوتے ہوئے آپ کی بات کو سنتا ہے. آپ دل میں جو سوچتے ہیں اس کو سنتا ہے، اس کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ کے لیے چھت اور زینے کی مثال پیش کرنا، یہ دراصل اللہ کی ذات کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے. وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں. وسیلہ کون سا وسیلہ؟ کیسا وسیلہ؟ کیا ہوتا ہے وسیلہ؟ وسیلہ کا مطلب ہوتے ہیں ذریعہ. اللہ کی قربت چاہنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے نیک اعمال، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کا معاصی اور گناہوں سے بچنا، آپ کا زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا. یہ تمام جو اچھائیاں ہیں، نیکیوں کو انجام دینا، برائیوں سے بچنا، یہی چیزیں وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں اللہ کی قربت کا. یہ ذریعہ ہیں. یہ تھوڑی کہ آپ ایک دوسرے شخص کو خود کچھ نہیں ہے. بھائی آپ دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو کیا آپ یہ والے وسیلے چلاتے ہیں جو شریعت کے لیے چلا رہے؟ فلاں بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، فلاں میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، مجھ کو یہ چیز عطا کر دیجئے. کہے گا بے فلاں کی گنا رہا ہے، تجھ میں کیا ہے، تو اپنا بتانا. گنا فلاں کی رہا ہے، فلاں میں یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کا مالک ہے، مجھ کو یہ چیز دے دیجئے. وہ کہے گا بھائی تجھ میں کیا ہے، وہ بتا، اپنی بات بتانا. دوسروں کی خوبیاں گنا کر خود ملائی کھانا چاہ رہا ہے کہ مجھ کو یہ دے دو. خوبیاں اپنی بتانی ہے اللہ کو، جیسا کہ وہ حدیث میں ہے نا 3 لوگوں کا قصہ. انہوں نے اپنی چیز بتائی. اللہ اگر تو جانتا ہے اے اللہ کہ میں نے گناہ کو تیری رضا کی خاطر چھوڑا، لہذا مجھ سے اس مصیبت کو ٹال دے. اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کی یہ قدر جو کی ہے تیری رضا کے لیے کی ہے، اللہ مجھ سے اس مصیبت کو ٹال دے. اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں کا حق نہیں مارا اور اس کو اور زیادہ کر کے دیا، تیری رضا کے لیے تھا. انہوں نے اپنی خوبیاں بتائیں، پھر اپنے لیے اللہ سے مانگا. تو یہ ہے وسیلہ، یہ ہے ذریعہ. اپنی خوبیوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے حسنات کو، گناہوں سے دور ہونے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے، گناہوں سے بچنے کی روش کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قربت، اپنی نزدیکی عطا فرما دے گا. لیکن عوام نے الگ ہی وسیلہ بنا رکھا ہے. تو دوسری چیز ان کے یہاں یہ تھی
اب میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں، اور توحید تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی مختصر موضوع نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ توحید یہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدے میں شرک پایا گیا تو اللہ کے یہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، بھاری نقصان، یہ معمولی نقصان نہیں ہے۔ شرک کا بھاری نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر عقیدہ و عمل میں شرک پایا گیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، کتنے ہی ذکر و اذکار کرے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور اللہ کے یہاں جا کر اس کو پتا چلے کہ اس کے شرک کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری عبادتیں ملیا میٹ کر دی، ضائع کر دی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ لہذا میرے بھائیوں، شرک کو پہچانو، توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رسول ہیں، وہ آخری پیغمبر ہیں کہ جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور صحابہ اس روئے زمین پر وہ معزز و محترم شخصیات گزری ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج آپ کو بھی تو شیطان تعظیم کے نام پر بہکاتا ہے نا، عقیدت اور غلو، عقیدت کے نام پر بہکاتا ہے نا، محبت کے نام پر بہکاتا ہے نا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا واقعہ رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت قیس بن سعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عراق کے فلاں فلاں علاقے میں گیا، میں نے وہاں پر دیکھا ہے وہ ان کی رعایا اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے تو سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم آپ سے جو محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی جو تعظیم کرتے ہیں، دنیا میں کوئی قوم اپنے بادشاہ اور اپنے بڑے کی نہ کرتی ہوگی۔ اس کی گواہی تو عروہ نے دی کہ لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن قسم ہے اللہ کی، ان کی رعایا، ان کی عوام اپنے بادشاہ کی جو محبت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت نبی کے صحابہ اپنے نبی سے کرتے ہیں، ان سے زیادہ تعظیم، اس سے زیادہ تعظیم نبی کے ساتھی اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کی رعایا، ان بادشاہوں کی جو تعظیم کرتی ہے، اس حیثیت، اس کیفیت، ان حالات کو دیکھا ہے، لیکن نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھی اپنے نبی کی جو تعظیم کرتے ہیں، وہ چیز تو میں نے کہیں اور دیکھی ہی نہیں ہے۔ حال یہ ہے، نبی اگر تھوکتے ہیں وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور نبی کسی بات کا حکم دیتے ہیں، ہر ایک دوڑ پڑتا ہے کہ میں اس پر پہلے عمل کر لوں، میں اس کو انجام دے دوں۔ تو صحابہ نبی کی سب سے زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت قیس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ اور غور کرنا، صحابی نے عبادت والے سجدے کی بات نہیں کی، بلکہ سجدہ تعظیمی مقصود تھا کہ آپ کی تعظیم کے طور پر ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا گزر میری قبر سے ہو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابی رسول کا عقیدہ پہلے
سن لیں. انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں. اگر آپ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوگا میں اس کو تو سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا تو پھر مجھے زندگی میں بھی سجدہ مت کرو. اور اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کیونکہ صرف اللہ کے لیے ہے تو تعظیم کے نام پر، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کروانے سے منع فرما دیا. مجھے آپ بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کے بعد وہ کون بزرگ، وہ کون ولی اور وہ کون قطب ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے سجدہ کرنا روا اور جائز ہو؟ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا. ادب و احترام سب کا ہے لیکن سجدہ انہیں نہیں کیا جا سکتا، استغاثہ کے طور پر ان کو نہیں پکارا جا سکتا. یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ کرے توحید ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے شرک کی اللہ کرے شرک کی غلاظت کو ہم لوگ سمجھ لیں، شرک کی نحوست کو ہم لوگ سمجھ لیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیے وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے مہمان خصوصی، بلکہ آپ کے لیے تو مہمان نہیں ہے، وہ یہی کہ ہیں مقرر ذیشان، مقرر خوش الحان، مناظر اہل حدیث، جن کا آپ سب انتظار کر رہے ہیں ان کے خطاب کا، میں ان کو دعوت دوں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں، علمی خدمات ہیں، کئی ادارے چلا رہے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، علمی مصروفیات ہیں، دعوتی مصروفیات ہیں. تمام مصروفیات کو وہ چھوڑ کر آپ کی محبت میں یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ کا جو عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، اس سے متعلق جو ہے ہمارے سامنے گفتگو فرمائیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں.